جو بیچ میں آ کے انسان بولے نا اسکریچنگ ہز اون ہیڈ اینڈ تھنکنگ او مائی گاڈ یہ کیا کر دیا میں نے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی ابھی اس لحاظ سے آپ کے اندر. تو ہم تو آپ کے سفر کو، آپ کی زندگی کے سفر کو، آپ کی جنگوں کو، آپ کی دوستیوں کو، آپ کے سسٹم کو انہینس کرنے کے لیے اور اس ایکسلنس تک پہنچانے کے لیے آئے. جہاں ان تعبد اللہ کأنک تراہ ہوگا، اللہ دیکھے گا آپ کو. اللہ کہتا ہے ایمان کی ایکسلنس کیا ہے، ایمان کی ایکچولائزیشن کیا ہے، ایمان کا زینت کیا ہے، اور ایمان کی معراج اور ارتفاع کیا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تجھے اللہ دکھنا شروع ہو جائے. اگرچہ قرآن میں ایک جگہ کھڑا ہے لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا اللہ کو. لا تدرک الابصار، the eyes cannot see اللہ سبحانہ وتعالی. بٹ اللہ کہتا ہے اللہ دیکھے گا تجھے. وہ کیسے؟ یہ پروسیس ہے پورا، یہ پورا سسٹم ہے جس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے آگے، اور اسی کے ساتھ اپنے اصولوں کو، اپنی ویلیوز کو، اپنے سٹینڈرڈس کو اگر آپ میچ کریں گے جہاں میں آگے جانا چاہ رہا ہوں اتنی بڑی تمہید باندھنے کے بعد، ڈیفینیٹلی آپ کا کچھ فائدہ ہوگا. اگر نہیں بھی ہوگا تو سسٹم کے بڑے لوگ میری تردید اور تنقید کر کے مجھے ٹھیک کر دیں گے کہ شاید میرے اندر کوئی غلطی، میں اپنا چیک لے لیتا ہوں آپ کے آگے بات کر کے. آر یو ریڈی ود می؟ جب بور ہو رہے ہیں تو میں بھی چلا جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے بھی کھانا نہیں کھاتا تھا. آر یو ود می؟ ماٹھا ہو گیا لاہور ویسے ہیں اے لوری واقعی. ویسے میں نے لوری ماٹھے ہو گئے میرے، کیونکہ کنہ اور ہریسے زیادہ ہو گئے اور کام اور ایکسرسائز کم ہو گئی. اور پاجن تسی ساڈے نال لے گئے ہو یا نہیں؟ ہاں دیٹس مور لائک اٹ. یو نو سو ناؤ دی تھنگ از کہ یہ جو آپ کا سفر ہے کہیں پہنچنے کا، اپنے آپ کو ایک رول میں ایکسلنس پہ لے جانے کا، اپنے نوٹس ایکٹیویٹڈ رکھیں، تقریر میں سے نکات نکالتے رہیں، اور اپنے چیک بیلنسز رکھیں. کیونکہ میں میکروز پہ زیادہ بات کرتا ہوں، مائکروز پہ نہیں. مائکروز پہ تو ہمیں پرسنل کنسلٹنسیز لینی پڑتی ہیں ہر ایشو کے اندر. اگر آپ اللہ کو مائنس کر کے پیور میتھمیٹکس کے اوپر اپنی تحریک کھڑا کرنا چاہتے ہیں، گہرا نکتہ ہے. آپ نے خاندان سنبھالنے ہیں، ساسیں سنبھالنی ہیں، بہویں سنبھالنی ہیں، آپ نے شریکہ سنبھالنا ہے، دوست سنبھالنے ہیں، سیاست چمکانی ہے، کانسٹیٹوئنسی کا الیکشن سنبھالنا ہے، وطن چلانا ہے، ملک چلانا ہے، گورنمنٹ چلانی ہے، انسٹیٹیوشن چلانے، آرگنائزیشن چلانے. تو اس کا بڑا نقطہ جو ہے اس سفر کے اندر، اگر آپ اللہ مائنس کر کے، اللہ مائنس کرنے کا مراد جو اللہ کے ساتھ چلنے کے اصول ہیں، اس اسٹرگل کے اندر اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے اگر آپ اللہ مائنس کر دیتے ہیں تو فائن، پہنچ سکتے ہیں آپ ایک جگہ پہ. اللہ نے یہ اصول نہیں رکھا کائنات میں کہ جو مجھے مائنس کر کے بھی محنت کرے گا میں اسے کچھ دوں. دلیل کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. ٹیک اے چیک، اگر اہل علماء بیٹھے ہیں تو وہ اس کی تصدیق کر دیں گے. اللہ کہتا ہے ہم دونوں کی ہیلپ کرتے تھے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اینڈ دس از دی گیونگ آف گاڈ. یہ اللہ کا دین ہے کہ اللہ دونوں کو دیتا ہے. لیکن فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ ایک جو اللہ کے ساتھ تعلق کو، اللہ کے ساتھ اسپرچویلٹی کو، اللہ کے ساتھ اپنی ریلائنس کو، اللہ کے ساتھ اس گرے ایریا کے اندر توکل کرنے کو، کریٹیوٹی، انوویشنز، ڈیزائنز، رسک ٹیکنگ اور فیئر آف دی ان نون کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اگر اللہ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور یہ نہیں کہتا اونٹ باندھنے کے بعد کہ فائن اللہ ول ٹیک کیئر آف اٹ. میں آتا ہوں، میں میتھس کے اوپر بھی آؤں گا. یہ مت سمجھے گا کہ ہم وہ والے مولوی ہیں جو صرف مسجدوں میں آپ کو بٹھانا چاہ رہے ہیں. نو، آئی وانٹ ٹو برنگ یو ان دی پریکٹیکل ورلڈ ایز ویل. لیکن اگر آپ نے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اسٹریس بڑھ جائے گا آپ کی انگزائٹی بڑھ جائے گی. آپ کو ہر وقت اپنی میتھمیٹیکل چوکی داروں والی بندوق آن رکھنی پڑے گی. ایک چوکی دار ساری رات نہیں سو سکتا کیونکہ اسے فزیولوجیکلی حصی لحاظ سے بہت ڈر ہوگا. مگر وہ کسی جگہ پر اگر ایک شارٹ پاور نیپ لے سکتا ہے تو وہ اس کی بیسس صرف توکل ہوگی کہ اللہ دیکھ لے گا. تو اسے وہاں پر کچھ دعائیں، کچھ اذکار، اللہ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے کچھ ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. اینڈ ہی کین ریلیز دی اسٹریس. سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوگی. آپ کے نیورو جو معاملات ہیں، جو نیورو سیلز ہیں، آپ کی جو اندر کی انرجی ہے، جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے، وہ لتھارجک نہیں ہوگی. جو نیند کہتے ہیں ہیلنگ کے لیے بہت ضروری ہے، نیند ہیلنگ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اندر کا ڈپریشن، آپ کے اندر کا جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بیلنس رہے گی. اب اس میں 300 قسم کے مکسز ہیں، لیکن 2 بڑے کر لیتے ہیں. ایک اللہ کو فرائیڈے کی حد تک رکھتے ہیں، ایک اللہ کو رمضان کی حد تک رکھتے ہیں، اور ایک اللہ کو کنوینئنس پہ رکھتے ہیں. جب پھٹیکے آتی ہیں نا تب آتے ہیں اس کی طرف. اور ایک وہ ہیں جو ٹینشنوں میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، اللہ پہ توکل نہیں رکھتے، اور انہیں آنکھوں کے ساتھ فزیولوجیکل اعتماد چاہیے ہوتا ہے. انہیں ایک ریٹن گارنٹی چاہیے ہوتی ہے، اسپرچول گارنٹی. تو بھائی جان اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو انہوں نے 700 سالوں میں بنایا نا، ہم نے وہ 100 سالوں میں اچیو کیا ہوا. میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کا منکر نہیں ہوں، میں ان کے ایلون مسک اور ان کے بڑے بڑے چیتوں کا منکر نہیں ہوں، مانتا ہوں کام ہے ان کا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا یہ پرومس ہے کہ اگر تو مجھے اپنی زندگی میں لے کے آئے گا نا، جلدی پہنچ جائے گا، بغیر تھکے پہنچے گا،
افیکٹولی پہنچے گا, برباد کیے پہنچے گا, ایفیشینٹلی پہنچے گا, اور تیری جتنی خطائیں ہوں گی نا اسے میں ڈی نیوٹرلائز کروا دوں گا, تو میرا اینڈ صحیح کر دے اپنی طرف سے. تو لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا جنت کے اعتبار سے زبردست ایسپیکٹ ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, کہ جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے. سو اٹرنل سکسیس از ہیون, جنت. مگر یہ دنیا کے اندر تو اللہ کتے کو پانی پلانے والی کو ایک نیکی بھی دے سکتا ہے اور 99 قتل والے کو بھی معاف کر سکتا ہے, اور آپ کی جنت کوئی 3 لاکھ عملوں کی وجہ سے نہیں ملنی ہے آپ کو. ایک چیز ہوگی جو اللہ کو پسند آ جانی ہے, جس پر اللہ نے, اور ہو سکتا ہے آپ سب کے بارے میں فیصلہ ہو چکا دیٹ یو آر آل گوئنگ ٹو گو انٹو جنہ, مگر وہ ایک نیکی ہے جس نے امپریس کرنا ہے. لیکن زندگی اربوں کروڑوں لمحات کا نام ہے. اللہ نے یہ اس لیے نہیں کھولا ہوا تاکہ کنسسٹنٹ سٹرگل اس دنیا میں انسان کی چلتی رہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ مومنٹ کون سا ہے. انسان سے پروڈکٹیوٹی کرانے کے لیے اللہ نے اس کو نہیں بتایا کہ آر یو کلیئر, آپ اس امتحان میں پاس ہیں یا نہیں. اور دوسرا, اللہ کو راضی کرنے والا ایلیمنٹ مرنا نہیں چاہیے کبھی. اگر آج آپ کو ہم ہی بتا دیں کہ آپ پاس ہو چکے ہیں تو بھائی جان آپ نے ہمارا کیا اشر کرنا ہے, تو ایک اور بات ہے. اگر اللہ انسان کو بتا دے کہ تو واقعی پاس ہو چکا ہے تو انسان نے کیا کرنا ہے. انفیکٹ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا, جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لِجَنبِهِ قَاعِدًا وَقَائِمًا, لیٹ کے بیٹھ کے کھڑا ہو کے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, جیسے ہی تکلیف ہم ہٹاتے ہیں مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا, ایٹیٹیوڈ ایسے ہوتا ہے مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا, ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی نہ لین دین کی بات ہی نہیں ہوئی. I mean he acts as if nothing happened. تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ ریلیکسیشن میں نا غلطیاں کرتا ہے, بڑے بڑے پھنڈ مارتا ہے. تو اللہ انسان, اور دوسرا اللہ کہتا ہے معاف تو ایک نیکی پہ کروں گا, لیکن زندگی تو 50 60 70 سال کی ہے نا بھائی جان. تو اس کے اندر تو نے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت اللہ کہتا ہے ہر انسان کی ایک رعایا ہے, اور ہر انسان سے اس کے ریسورسز اور رعایا کا سوال کیا جائے گا کہ سلطنت کیسے سنبھالی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان کا انفلوئنس اور امپیکٹ بڑا ہو, اللہ چاہتا ہے کہ انسان کی پروڈکٹیوٹی بڑی ہو, اللہ چاہتا ہے کہ بیٹے زیادہ ہوں بیٹیاں زیادہ ہوں, اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بڑے ہوں. کیوں؟ تاکہ وہ کرنیں بڑی ہوں, وہ امپیکٹ بڑا ہو, وہ انفلوئنس بڑا ہو. اور ہم 2 بچے 2 ہی اچھے, فضول سلوگن. 8 بچے 8 کی 8 بربادی کریں, اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا. Let them make the noise and let them rock the show. Now the thing is معاشرت, society, social structure. Islam came to tell man have a good society, have a big society. بڑی معاشرت ہونی چاہیے انسان. بٹ پورا کنبوں کے کنبے ساتھ جو ہم کوئی اینٹی سوشل لوگ ہیں کیا؟ انسان کیا بائی نیچرل ڈیفالٹ کو اینٹی سوشل مخلوق ہے کہ میں آپ کی بوتھی نہیں دیکھ سکتا, میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا, میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتا؟ نو, یہ سب نفسیات کا مسئلہ ہے. تو اللہ کو لیے بغیر جنت بھی نہیں ملنی, اللہ کو اکاؤنٹ میں لیے بغیر اسٹریس بھی کم نہیں ہوگا. میں پروڈکٹیو ایلیمنٹ سے آ رہا ہوں. کچھ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے بھائی جان یہ آخرت اورینٹڈ مولوی نہیں لگ رہا. ایسی بات نہیں ہے بھائی جان, میں باقاعدہ درس نظامی پڑھانے والا آدمی ہوں. آپ لوگوں نے موٹیویشنل اسپیکر کا ٹیگ دے دیا, میرا اصل کام مدارس کے اندر ہے توکل اور ایکسپیریمنٹ کر کر کے ہر حالت کے اندر پکا کریں. اچھا, کچھ لوگ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں صرف کتابی لیول تک, کچھ لوگ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں صرف الہامی لیول تک. میں پھر پروڈکٹیوٹی, کیونکہ تعلق ریزلٹ اورینٹیشن کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ آپ کا یقین بلڈ ہوگا رسک لے لے کے, تجربے کر کر کے, انیشیٹو لے لے کے, فیصلے کر کر کے, اور آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ ہوتا ہی یہی ہے اور اللہ کرتا ہی ایسا ہے. اب جیسے بہت سمپل ہے انسان کا اسٹریس کم کرنے کے لیے, جتنے یہاں پر لوگ, میرے زیادہ تر سوال جو مجھے آ رہے ہوتے ہیں نا, ڈپریشن کیسے کم کریں, انگزائٹی کیسے کم کریں, اسٹریس کیسے کم کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. خلاص, جو اللہ پر جو تقوی اختیار کر لے, جو گاڈ کانشیسنس ایکسیپٹ کر لے, اللہ کہتا ہے 4 دروازے بند ہوں گے, 5واں میں نکال دوں گا. ختم. اب اس پہ یقین نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا, ڈیبیٹ نہیں ہوتی. میں محفل میں بیٹھ کے محفل لوٹ ہی نہیں پاتا اپنے دلائل سے. اللہ نے اس کا حل دیا قرآن میں, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تو تقوی اختیار کر, پرہیزگاری اختیار کر, گاڈ کانشیسنس دل ملا, پھر جسم ملا, عبادات کی شکل میں, واٹس ایور, ہم تجھے فرقان دیں گے. واٹ از فرقان؟ فرق کرنے والی دلیل. ول گیو یو ریشنلٹی. یقین نہیں. لوگوں سے پبلک اسپیکنگ نہیں ہو رہی, یقین نہیں ہے. لوگوں سے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, دلیل نہیں دے پا رہے. محفل میں اگلے پٹھے کو اپنے دلائل سے, اپنے برہان سے, حجت سے قائم. تو ایک ایلیمنٹ یہ. دوسرا یہ ہے دنیا داری والا اصول اٹھا لیں, پھر کر کر کے پریکٹسنگ میکس اے مین پرفیکٹ. العلم بالتعلم, وہ بھی کھڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. صبر کر کر کے آتا ہے, عاجزی کر کر کے آتی ہے, اور علم پڑھنے پڑھانے سے کر کر کے آتا ہے. تو وہ والا ایلیمنٹ لے لیں. دونوں ایلیمنٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں, اس میں ذرا اسٹریس زیادہ ہوگا, اللہ ہی نہیں ہے. تو میں اسی پر, میرے پاس ٹائم کیونکہ کم ہے, میں نے کور زیادہ کرنا تھا. اللہ کے بغیر یہ سفر
मुश्किल भी होगा, इनफेक्टिव भी होगा, एफिशिएंसी भी डिस्टर्ब होगी और आप थक जाएंगे। कल की बात है, जो बीच में आके इंसान बोले ना, स्क्रैचिंग हिज ओन हेड एंड थिंकिंग ओ माय गॉड ये क्या कर दिया मैंने। तो ये सारी चीजें चल रही होंगी अभी इस लिहाज से आपके अंदर। तो हम तो आपके उस सफर को, आपकी जिंदगी के सफर को, आपकी जंगों को, आपकी दोस्तियों को, आपके सिस्टम को इनहेंस करने के लिए और उस एक्सेलेंस तक पहुंचाने के लिए आए, जहां इन्ना का काद जहां अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरह होगा। अल्लाह देखेगा आपको। अल्लाह कहता है ईमान की एक्सेलेंस क्या है, ईमान की एक्चुअलाइजेशन क्या है, ईमान का ज़ेनिथ क्या है और ईमान की मेराज और इर्तिफा क्या है। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरह, तुझे अल्लाह दिखना शुरू हो जाए। अगरचे कुरान में एक जगह खड़ा है लन तरानी, तू देख नहीं सकता अल्लाह को, ला तुदरिकुल अब्सार, द आईज कैन नॉट सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बट अल्लाह कहता है अल्लाह देखेगा तुझे। वो कैसे? ये प्रोसेस है पूरा, ये पूरा सिस्टम है जिसके साथ आपने चलना है आगे, और उसी के साथ अपने उसूलों को, अपनी वैल्यूज को, अपने स्टैंडर्ड्स को अगर आप मैच करेंगे जहां मैं आगे जाना चाह रहा हूँ, इतनी बड़ी तमीद बांधने के बाद डेफिनेटली आपका कुछ फायदा होगा। अगर नहीं भी होगा तो सिस्टम के बड़े लोग मेरी तरदीद और तनकीद करके मुझे ठीक कर देंगे कि शायद मेरे अंदर कोई गलती, मैं अपना चेक ले लेता हूँ आपके आगे बात करके। आर यू रेडी विद मी? या बोर हो रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ, मसला नहीं, ऐसे भी खाना नहीं खाता। आर यू विद मी? माठा हो गया लाहौर वैसे है, ए लॉरी वाकई वैसे मैंने लॉरी माठे हो गए मेरे, क्योंकि कुन्ना और हरीसे ज्यादा हो गए और काम और एक्सरसाइज कम हो गई। और पाजन तुसी साढ़े ना ले गए हो या नहीं? हाँ, दैट्स मोर लाइक इट, यू नो। सो नाउ द थिंग इज कि ये जो आपका सफर है कहीं पहुंचने का, अपने आप को एक रोल में एक्सीलेंस पे ले जाने का, अपने नोट्स एक्टिवेटेड रखें, तकरीर में से नुकात निकालते रहें और अपने चेक बैलेंसेस रखें, क्योंकि मैं मैक्रोस पे ज्यादा बात करता हूँ, माइक्रोस पे नहीं। माइक्रोस पे तो हमें पर्सनल कंसल्टेंसीज लेनी पड़ती हैं हर इशू के अंदर। अगर आप अल्लाह को माइनस करके प्योर मैथमेटिक्स के ऊपर अपनी तहरीक खड़ा करना चाहते हैं, गहरा नुक्ता है, आपने खानदान संभालने हैं, सासें संभालनी है, बहुएं संभालनी है, आपने शरीका संभालना है, दोस्त संभालने हैं, सियासत चमकानी है, कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन संभालना है, वतन चलाना है, मुल्क चलाना है, गवर्नमेंट चलानी है, इंस्टीट्यूशन चलाने, ऑर्गेनाइजेशन चलाने। तो उसका बड़ा नुक्ता जो है इस सफर के अंदर, अगर आप अल्लाह माइनस करके, अल्लाह माइनस करने का मुराद जो अल्लाह के साथ चलने के उसूल हैं, इस स्ट्रगल के अंदर अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए अगर आप अल्लाह माइनस कर देते हैं तो फाइन, पहुंच सकते हैं आप एक जगह पे। अल्लाह ने ये उसूल नहीं रखा कायनात में कि जो मुझे माइनस करके भी मेहनत करेगा मैं उसे कुछ दूं। दलील कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक, टेक अ चेक, अगर अहले उलमा बैठे हैं तो वो इसकी तस्दीक कर देंगे। अल्लाह कहता है हम दोनों की हेल्प करते थे। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक, एंड दिस इज द गिविंग ऑफ गॉड। ये अल्लाह का देन है कि अल्लाह दोनों को देता है। लेकिन फर्क क्या है दोनों के अंदर? एक जो अल्लाह के साथ ताल्लुक को, अल्लाह के साथ स्पिरिचुअलिटी को, अल्लाह के साथ अपनी रिलायंस को, अल्लाह के साथ उस ग्रे एरिया के अंदर तवक्कुल करने को, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, डिजाइंस, रिस्क टेकिंग और फियर ऑफ द अननोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर अल्लाह पर डिपेंड नहीं करता, और ये नहीं कहता ऊंट बांधने के बाद कि फाइन अल्लाह विल टेक केयर ऑफ इट। मैं आता हूं, मैं मैथ्स के ऊपर भी आऊंगा, ये मत समझिएगा कि हम वो वाले मौलवी हैं जो सिर्फ मस्जिदों में आपको बिठाना चाह रहे हैं। नो, आई वांट टू ब्रिंग यू इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एज वेल। लेकिन अगर आपने अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ जाएगा आपका, आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, आपको हर वक्त अपनी मैथमेटिकल चौकीदारों वाली बंदूक ऑन रखनी पड़ेगी। एक चौकीदार सारी रात नहीं सो सकता क्योंकि उसे फिजियोलॉजिकली, हिस्सी लिहाज से बहुत डर होगा, मगर वो किसी जगह पर अगर एक शॉर्ट पावर नैप ले सकता है तो वो उसकी बेस से सिर्फ तवक्कुल होगी कि अल्लाह देख लेगा। तो उसे वहां पर कुछ दुआएं, कुछ अस्कार, अल्लाह को अपने साथ लेने के लिए कुछ एक्टिवेट करना पड़ेगा, एंड ही कैन रिलीज द स्ट्रेस। से फायदा क्या होगा? आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, आपके न्यूरो जो मामलात हैं, जो न्यूरो सेल्स हैं, आपकी जो अंदर की एनर्जी है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो लथार्जिक नहीं होगी। जो नींद कहते हैं हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है, नींद हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। आपके अंदर का डिप्रेशन, आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है वो बैलेंस रहेगी। अब इसमें 3-4 नहीं 300 किस्म के मिक्सेस हैं, लेकिन 2 बड़े कर लेते हैं। एक अल्लाह को फ्राइडे की हद तक रखते हैं, एक अल्लाह को रमजान की हद तक रखते हैं, और एक अल्लाह को कन्वीनियंस पे रखते हैं, जब फटीके आती है ना तब आते हैं उसकी तरफ। और एक वो है जो टेंशनों में भी अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह पे डिपेंड नहीं करते, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं रखते, और उन्हें आंखों के साथ फिजियोलॉजिकल एतमाद चाहिए होता, उन्हें एक रिटन गारंटी चाहिए होती है, स्पिरिचुअल गारंटी। तो भाईजान, इसका नुकसान ये होगा कि जो उन्होंने 700 सालों में बनाया ना, हमने वो 100 सालों में अचीव किया हुआ। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का मुनकर नहीं हूं, मैं इनके इलॉन मस्क और इनके बड़े बड़े चीतों का मुनकर नहीं हूं, मानता हूं काम है उनका। लेकिन हम ये जानते हैं कि अल्लाह का ये प्रॉमिस है कि अगर तू मुझे अपनी जिंदगी में लेके आएगा ना, जल्दी पहुंच जाएगा, बगैर थके पहुंचेगा,
افیکٹولی پہنچے گا, برباد کیے پہنچے گا, ایفیشینٹلی پہنچے گا, اور تیری جتنی خطائیں ہوں گی نا اسے میں ڈی نیوٹرلائز کروا دوں گا, تو میرا اینڈ صحیح کر دے اپنی طرف سے. تو لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا جنت کے اعتبار سے زبردست ایسپیکٹ ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, کہ جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیابی. سو اٹرنل سکسیس از ہیون, جنت. مگر یہ دنیا کے اندر تو اللہ کتے کو پانی پلانی والی کو ایک نیکی بھی دے سکتا ہے, اور 99 قتل والے کو بھی معاف کر سکتا ہے, اور آپ کی جنت کوئی 3 لاکھ عملوں کی وجہ سے نہیں ملنی ہے. آپ کو ایک چیز ہوگی جو اللہ کو پسند آ جانی ہے, جس پر اللہ نے, اور ہو سکتا ہے آپ سب کے بارے میں فیصلہ ہو چکا دیٹ یو آر آل گوئنگ ٹو گو انٹو جنہ, مگر وہ ایک نیکی ہے جس نے امپریس کرنا ہے. لیکن زندگی اربوں کروڑوں لمحات کا نام ہے. اللہ نے یہ اس لیے نہیں کھولا ہوا تاکہ کنسسٹنٹ اسٹرگل اس دنیا میں انسان کی چلتی رہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ مومنٹ کون سا ہے. انسان سے پروڈکٹیوٹی کرانے کے لیے اللہ نے اس کو نہیں بتایا کہ آر یو کلیئر, آپ اس امتحان میں پاس ہیں یا نہیں. اور دوسرا, اللہ کو راضی کرنے والا ایلیمنٹ مرنا نہیں چاہیے کبھی. اگر آج آپ کو ہم ہی بتا دیں کہ آپ پاس ہو چکے ہیں تو بھائی جان آپ نے ہمارا کیا حشر کرنا ہے, تو ایک اور بات ہے. اگر اللہ انسان کو بتا دے کہ تو واقعی پاس ہو چکا ہے تو انسان نے کیا کرنا ہے. انفیکٹ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا, جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لِجَنبِهِ قَاعِدًا وَقَائِمًا, لیٹ کے بیٹھ کے کھڑا ہو کے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, جیسے ہی تکلیف ہم ہٹاتے ہیں مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا, ایٹیٹیوڈ ایسے ہوتا ہے مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا, ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی نہ لین دین کی بات ہی نہیں ہوئی. I mean he acts as if nothing happened. تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ ریلیکسیشن میں نا غلطیاں کرتا ہے, بڑے بڑے پھنڈ مارتا ہے. اللہ انسان, اور دوسرا اللہ کہتا ہے معاف تو ایک نیکی پہ کروں گا, لیکن زندگی تو 50 60 70 سال کی ہے نا بھائی جان. تو اس کے اندر تو نے کلکم راہن وہ کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت اللہ کہتا ہے ہر انسان کی ایک رعایا ہے, اور ہر انسان سے اس کے ریسورسز اور رعایا کا سوال کیا جائے گا کہ سلطنت کیسے سنبھالی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان کا انفلوئنس اور امپیکٹ بڑا ہو, اللہ چاہتا ہے کہ انسان کی پروڈکٹیوٹی بڑی ہو, اللہ چاہتا ہے کہ بیٹے زیادہ ہوں بیٹیاں زیادہ ہوں, اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بڑے ہوں. کیوں؟ تاکہ وہ کرنیں بڑی ہوں, وہ امپیکٹ بڑا ہو, وہ انفلوئنس بڑا ہو. اور ہم 2 بچے 2 ہی اچھے, فضول سلوگن. 8 بچے 8 کی 8 بربادی کریں, اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا. Let them make the noise and let them rock the show. Now the thing is معاشرہ, society, social structure. Islam came to tell man have a good society, have a big society. بڑی معاشرت ہونی چاہیے. پورا کنبوں کے کنبے ساتھ, جو ہم کوئی اینٹی سوشل لوگ ہیں کیا؟ انسان کیا بائی نیچرل ڈیفالٹ کو اینٹی سوشل مخلوق ہے کہ میں آپ کی بوتھی نہیں دیکھ سکتا, میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا, میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتا؟ نو, یہ سب نفسیات کا مسئلہ ہے. تو اللہ کو لیے بغیر جنت بھی نہیں ملنی, اللہ کو اکاؤنٹ میں لیے بغیر اسٹریس بھی کم نہیں ہوگا. میں پروڈکٹیو ایلیمنٹ سے آ رہا ہوں. کچھ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے بھائی جان یہ آخرت اورینٹیڈ مولوی نہیں لگ رہا. ایسی بات نہیں ہے بھائی جان, میں باقاعدہ درس نظامی پڑھانے والا آدمی ہوں. آپ لوگوں نے موٹیویشنل اسپیکر کا ٹیگ دے دیا ہے, میرا اصل کام مدارس کے اندر ہے توکل اور ایکسپیریمنٹ کر کے ہر حالت کے اندر پکا کریں. اچھا, کچھ لوگ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں صرف کتابی لیول تک, کچھ لوگ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں صرف الہامی لیول تک. میں پھر پروڈکٹیوٹی کیونکہ تعلق ریزلٹ اورینٹیشن کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ آپ کا یقین بلڈ ہوگا رسک لے کے, تجربے کر کے, انیشیٹو لے کے, فیصلے کر کے, اور آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ ہوتا ہی یہی ہے اور اللہ کرتا ہی ایسا ہے. اب جیسے بہت سمپل ہے انسان کا اسٹریس کم کرنے کے لیے, جتنے یہاں پر لوگ, میرے زیادہ تر سوال جو مجھے آ رہے ہوتے ہیں نا, ڈپریشن کیسے کم کریں, انگزائٹی کیسے کم کریں, اسٹریس کیسے کم کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. خلاص, جو اللہ پر جو تقوی اختیار کر لے, جو گاڈ کانشیسنس ایکسیپٹ کر لے, اللہ کہتا ہے 4 دروازے بند ہوں گے, 5واں میں نکال دوں گا. ختم. اب اس پہ یقین نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا, ڈیبیٹ نہیں ہوتی. میں محفل میں بیٹھ کے محفل لوٹ ہی نہیں پاتا اپنے دلائل سے. اللہ نے اس کا حل دیا قرآن میں, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تو تقوی اختیار کر, پرہیزگاری اختیار کر, گاڈ کانشیسنس دل ملا, پھر جسم ملا, عبادات کی شکل میں, واٹس ایور, ہم تجھے فرقان دیں گے. واٹ از فرقان؟ فرق کرنے والی دلیل. ول گیو یو ریشنلٹی. یقین نہیں. لوگوں سے پبلک سپیکنگ نہیں ہو رہی, یقین نہیں ہے. لوگوں سے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, دلیل نہیں دے پا رہے. محفل میں اگلے پٹھے کو اپنے دلائل سے, اپنے برہان سے, حجت سے قائم. تو ایک ایلیمنٹ یہ. دوسرا یہ ہے دنیا داری والا اصول اٹھا لیں پھر کر کے. پریکٹسنگ میکس اے مین پرفیکٹ. العلم بتعلم, وہ بھی کھڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلم بتعلم والحلم بتحلم والصبر بتصبر. صبر کر کے آتا ہے, عاجزی کر کے آتی ہے, اور علم پڑھنے پڑھانے سے کر کے آتا ہے. تو وہ والا ایلیمنٹ لے لیں. دونوں ایلیمنٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں, اس میں ذرا اسٹریس زیادہ ہوگا, اللہ ہی نہیں ہے. تو میں اسی پر, میرے پاس ٹائم کیونکہ کم ہے, میں نے کور زیادہ کرنا تھا. اللہ کے بغیر یہ سفر
मुश्किल भी होगा, इनफेक्टिव भी होगा, एफिशिएंसी भी डिस्टर्ब होगी और आप थक जाएंगे। कल की बात है,